बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी कबाहतें हो रही हैं जो आपको शायद समझ ना आ रही हों। उनको समझने और समझाने के लिए मैं भी तालिब इल्म हूँ, तो आपके साथ साथ समझूंगा, लेकिन बयान करते हुए मैं भी बयान करूंगा, आपने सुनना है और जाना कहीं भी नहीं है। टोटों का जिक्र होने लगा है। अच्छा जी, पीटीआई जब वजूद में लाई गई और सोशल मीडिया की ये पार्टी थी और है, और सोशल मीडिया के ऊपर एक ही था कि आपकी फॉलोइंग ज्यादा है और आप मशहूर ज्यादा हैं। तो मशहूर ज्यादा हैं तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे और फेम ज्यादा मिलेगी, और फेम ज्यादा मिलेगी तो आप ज्यादा बड़े आदमी होंगे, और ज्यादा बड़े आदमी होंगे तो फिर आप जो है आपके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है। वो खातून जो थी वो एक टिकटॉक के जरिए स्टार बन गई। सो फॉर सो के पीटीआई के फाइनेंसर, शावर जलमे के मालिक और मोबाइल में फ्रॉड करके भागने वाले मोबाइल की सेल के अंदर वो जो मौसूफ थे, उन्होंने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर उस साल का मुकर्रर कर दिया। तो इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि हम रातों रात कोई ऐसा फार्मूला लगाएं जिसके नतीजे में हम मशहूर हो जाएं और हमारे भी लाखों और करोड़ों में फॉलोइंग हो जाए, और नतीजे के तौर के ऊपर हम भी फिर इसी तरह दौलत कमाएं। क्योंकि जब आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है तो फिर वो जो ऐप होती है वो भी आपको पैसे वैसे देना शुरू कर देती है। आपके लाख से कम फॉलोअर हैं तो आपको वो पर व्यू जो है, आपकी चीज अगर कोई देखी जाती है तो एक व्यू के अगर 1 सेंट मिलता है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, जब वो 10 लाख होते हैं तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, जब वो लाख होते हैं तो उससे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके करोड़ फॉलोअर हो जाएं तो आपको तो फिर बस दिन के अंदर 8-10 पोस्टें ही करनी होंगी ना, तो उसके बाद फिर आप लाखों रुपए आप बड़े आराम के साथ महीने का घर बैठे कमा सकते हैं या कमा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे पहला जो ये वाला फार्मूला जो था, ये पीटीआई ने और उसकी बहुत सारी क़यादत ने किया। मतलब बरतानिया में आप बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं और बैरिस्टर हैं आप, वहां पे आपने सोशल मीडिया के अंदर एक्टिविटी शो की, उसके बाद पीटीआई ने आपको उठा लिया, सोशल मीडिया पे ही उठा दिया, और उसके बाद आप मशहूर हो गई, फिर आपको एमएनए का टिकट दे दिया गया। ठीक है। और फिर आपको सिल्वर ओक के अंदर फ्लैट भी लेके दे दिया गया। सिल्वर ओक के फ्लैट का किस्सा जो है वो मैंने बयान नहीं करना, वो आपने एहसन चट्ठा के व्लॉग में जाके देखना। ठीक। तो वो जो है वो आपने कर लिया, तो उसके बाद जनाब आप लाइफ एंजॉय कर रही हैं। ये बहुत सारी चीजें बच्चों को और बच्चियों को इंस्पायर करती हैं। अगर हम इस पे गौर करें तो पिछले 3 माह के अंदर मुख्तलिफ बच्चियों के बरहना जो बसरी फीते हैं वो जारी हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर उनका इसरार है कि लीक किए गए हैं, और जबकि अगर और किसी ने जालसाजी से बनाए हैं। लेकिन जब आप उन टोटों का जायजा लेते हैं तो आपको ये बात पहली नजर में पता चल जाती है कि ये मर्जी से बनवाए गए हैं और शायद मर्जी से ही लीक की गए। मैं आपको 2 मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ। हो सकता है हमारे जो मौसूफ हैं, क्या नाम है, एनएली साहब, और हो सकता है वो दिखाएं ये वाला अक्स, या आपको ना दिखाएं, लेकिन बहरहाल मैं पढ़ वहीं से रहा हूं। ये जनाब 2 करैक्टर है, ये मिनाहिल मलिक है, और मिनाहिल मलिक साहब और दूसरी इमशा रहमान साहिबा। मिनाहिल मलिक साहिबा जी ये लाहौर की रहने वाली हैं, लेकिन बेसिकली तो ये कराची से हुआ था इनका, खैर सारा कुछ ओके। और दूसरी जो है वो गिलगित की रहने वाली है। इमशा की उम्र जो है वो 23 साल है, मिनाहिल की उम्र 26 साल। आगे उनकी बाकी डिटेल लिखी हुई है, और उनके फॉलोइंग लिखी हुई है 50 लाख है, करोड़ों में इनकी वर्थ बताई जा रही है जी हमें। इनके 12 नवंबर को इंशा के जारी होते हैं, उसके 18 अक्टूबर को जारी होते हैं, और उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, उसकी जनाब जो है इनकी जो रीच है या इनकी जो अपील है वो लाखों में चली जाती है। ये क्या है? ठीक है ना। वो उनके बसरी फीते जिसके अंदर वो मुख्तलिफ जिनसी अफ़आल सरंजाम देती हुई पाई जा रही, और उसके अंदर वो जो डायलॉग बोल रही हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि वो ये अपनी मर्जी से कर रही हैं। लेकिन जब ये जारी हो जाते हैं तो ये दोनों ख़वातीन एक ही तरह का ड्रामा करती हैं। इससे पहले भी जो हुआ है वो भी इसी तरह का जो है। अच्छा,
اس سے پہلے جو آ رہے تھے، جیسے وہ پی ایم ایل این کی ایک ایم این اے خاتون کے بارے میں کہا گیا، اور خاکسار نے اس کے اوپر کم از کم 2 ولاگ کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ایڈٹ کیا ہوا ہے، فوٹو شاپ ہے، وہ ان کا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس خاتون نے تو ہمیں گالیاں ہی دینی تھی، باقی سارے لوگ اس کے نام کے اوپر شیئر کر رہے تھے، ہم نے کہا یہ نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے اوپر الزام نہ لگائیں، اس سانو ہی گالاں کڈن بہ گئی ٹھیک ہے، اینی ہاؤ۔ لیکن یہ جو ہیں، یہ دونوں خواتین نے یہ جو حرکت کی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ان کو 25 30 کروڑ فالوورز ملے ہیں مختلف ایپس کے اوپر، انسٹا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر۔ ٹویٹر تو خیر اس طرح کے گند کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن اس کے اوپر اچھا واٹس ایپ کے جو گروپس بنے ہوتے ہیں یا واٹس ایپ کا جو چینل بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ فالوئنگ مل گئی ہے۔ اب وہ واقعی ایک سیلیبریٹی کا روپ دھار گئی، ٹھیک ہے۔ اس سیلیبریٹی کا روپ دھارنے کے بعد ان کی بظاہر ان کے پروفائل سے یہی لگتا ہے کہ ان کی انکم کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے طریقہ واردات دونوں کا سیم تھا، دونوں کے جو ہے بصری فیتے جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس جاتی ہیں، اور ایف آئی اے کے دفتر میں ایک نام نہاد درخواست دیتی ہیں، اور اس درخواست کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے ایک قدر پھر ویڈیو بناتی ہیں، اور اس ویڈیو کے کتنے ویوز آتے ہیں وہ آپ خود جا کے ان کے ہاں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ویڈیو پوسٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد چپ کر کے غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ایف آئی اے نے اس پہ کارروائی کی یا نہیں کی، ایف آئی اے نے ان کا فورینزک کروایا یا نہیں کروایا، اور کیا ان کو آنسریبل بنایا کہ بی بی چلیے یہ جو فیل ہے اس کا بصری فیتا تو جاری ہو گیا، لیکن یہ آپ کرتی ہوئی کیا پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب یہ کیا کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں آپ، یہ بھی تو ایف آئی اے کو پوچھنا چاہیے۔ خیر ایف آئی اے کہہ سکتی ہے کہ جناب یہ والا جرم جو ہے وہ پنجاب پولیس، سندھ پولیس، کے پی کے پولیس یا بلوچستان پولیس یا گلگت بلتستان پولیس کے آتا ہے، اس کے اندر ہمارے وہ نہیں آتا، یہ کہہ سکتی ہے ایف آئی اے۔ تو لہذا ہم اس پہ تو کارروائی نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک یہ بصری فیتوں کی بات ہے، یار آپ اس کو کلپس کہہ لیں، چلیں انگریزی کے اندر بصری فیتوں کی بات ہے، تو اس کے اوپر ہم آپ کو کوسسٹ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ان کے لیے اس اخلاق باختہ حرکت کے خلاف کارروائی کرنے کا قانونی اور ادارہ جاتی نہ اختیار ہے نہ جواز ہے۔ تو یوں یہ ایف آئی اے کے اندر درخواست دے کر معصوم بن کے ناطے طوطے کار چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی برا رجحان ہے۔ بچے جن کو پرانے زمانے میں تو ہم کہتے تھے نا کہ پڑھ لکھ کے کوئی نام پیدا کرو، اب نام پیدا کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نام پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کریں، یہ میں ہوں، یہ میری لائٹ ہے، یہ میرا کیمرہ ہے، اور یہ پارٹی ہو رہی ہے، لو جناب کام چکیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ٹیم ہو، 2 4 5 6 ٹیمیں ہائر کریں آپ سوشل میڈیا کی، جو سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے بمبارڈ کر دیں، فلانا کیڑا ہے جی وہ واٹس ایپ کا ایکسپرٹ ہے جی، فلانا جی ٹک ٹاک کا ایکسپرٹ ہے، 5 6 لوگوں کی اس طرح کی ہائر کر لیں ٹیم، وہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو سٹار بنا دیں، اور آپ سٹار بن جائیں، اس کے بعد آپ کی سٹار ویلیو ہو جائے، آپ کی ورتھ ہو جائے، پھر آپ جو ہے فیصل آباد کی ساری لانوں کے اٹھا لے اشتہار، اور ان کو کہیں کہ جناب میں آپ کی لانوں کی مشہوری کرتی ہوں، دیو مینو اینے پیسے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک ایک ٹک ٹاک کے پھر آپ 10 لاکھ روپے اور 20 لاکھ روپے وصول کریں، وہ کاروبار الگ کھل گیا۔ ابھی میں کسی غیر اخلاقی کاروبار کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا کہ زبان، اپنا دل جو ہے حلق کو آتا ہے، زبان لکنت کھا جاتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یا سوچتے ہوئے، لیکن کیا کریں۔ ایک جو لعنتی فرقہ جس نے سیاست کے اندر داخلے کے لیے یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار استعمال کیا، بنایا اور استعمال کیا، اور اس استعمال کے نتیجے کے اندر انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، تو اب تو وہ انسپائر کریں گے نا لوگوں کو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پہ ہیں، اور ون آف دا پوائنٹس آف ایجنڈا یہ ہے کہ بہن آپ کے ہاں سے بیگرز بہت آتے ہیں، فقیر بہت آتے ہیں، بکاری بہت آتے ہیں، تو ان کو روکیں۔ میں نے کہا کہ محسن نقوی بیچارے نے کیا کہنا تھا،
بھائی ہمارے ہاں بیگنگ کر کے مانگ کے زکوٰۃ صدقات خیرات چندے، ایک بندہ وزیر اعظم بن گیا، آپ وہ لوگوں کو انسپائر کیوں نہ کرے؟ بلکہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگو 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 پھر مانگو۔ اب جناب ہم نے اپنا کیا نام ہے 24 کا احتجاج کرنا ہے، پھر مانگو، مانگ کو دنیا کو پھاوا کر دو، اور پھر ان کو گالیاں بکو اور ان کو جوتے مارو کہ یہ سارے بددیانت لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ 20 روپے دیے تھے، اس دفعہ 10 روپے دیے، انہوں نے 10 روپے کی کرپشن کی ہے۔ آؤ، وہ جب بھکاری کو آپ نے اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا تو پھر اگلی نسل بھکاری بننے کو ترجیح دے گی نا۔ کام کرنے، محنت کرنے، دفتر جانے، فیکٹری جانے کا کیا فائدہ؟ کاروبار جانے، دکان جا کے صبح صبح کھولنے کا کیا فائدہ؟ مانگے، ساری قوم کو مانگنے پہ لگا دیں۔ اس طرح جس طرح وہ گندے کام کر کے سیاست کے اندر معروف ہو رہے تھے، تو اب بچے اور بچیاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ گندے کام کر کے میڈیا کے اوپر معروف کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہ انسپائریشن ہے بھائی جان، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بنیادی اخلاقیات کے بارے میں ضرور بتایا کیجیے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آئسولیشن میں وہ جب ان کے ہتھے چڑھے ہوں گے، یہ موبائل والوں کے ہتھے چڑھے ہوں گے، اور ان کی انسپائریشن لے کے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو کم از کم گزشتہ 6 ماہ کے اندر 4 مرتبہ ہو چکی ہیں مختلف بچیوں کی طرف سے۔ 2 کا میں نے بیان کر دیا آپ کو، حالیہ دنوں کے اندر جو وارداتیں ہوئی۔ ہم یہی کر سکتے تھے اور یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی اپنا کردار ادا کیجئے۔ بہت بڑا گند اور غلاظت کا سونامی ہے جو آپ کے اور میرے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اندر بھی آ چکا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔